قبر کے اندر 3 مصیبتیں ہوگی۔ نمبر 1، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے قبر اس کو دبائے گی۔ یہ قبر کی پہلی مصیبت ہے، قبر اس پہ تنگ ہو جائے گی اور چاروں طرف سے قبر اس کو دبائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دونوں پسلیاں آپس میں ایسے مل جائے گی، حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، اس طرح سے دونوں طرف کی پسلیاں اس کو اس طرح مل جائیں۔ کیا حالت ہوگی؟ یہ عذاب قبر ہے بے نمازی کے لیے۔ دوسری مصیبت، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اور تیسری مصیبت، یعنی ترتیب کے اعتبار سے 12ویں مصیبت اور قبر کی تیسری مصیبت، اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے، وہ جو گنجا سانپ ہوگا، شجاع الاقرع، اس کا نام ہوگا، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ اس پہ مسلط کیا جائے گا۔ فجر نہیں پڑا تھا تو فجر سے لے کے ظہر تک وہ ڈسے گا، ظہر نہیں پڑا تھا تو ظہر سے عصر تک، عصر نہیں تو مغرب، عصر نہیں پڑا تھا تو عصر سے مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تھا تو مغرب سے عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تھا تو عشاء سے فجر تک، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ گنجا سانپ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ 12 مصیبتیں قبر کی تیسری مصیبت۔ میدان محشر میں اس پہ 3 مصیبتیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہت دردناک احوال ہیں ان کے، جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں 3 مصیبتیں ہوگی۔ پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ اس کا حساب اللہ بہت سختی سے لے گا۔ حساب یوں ہی لے لیا جائے تو بھی جواب نہیں دے سکتے، اللہ جس سے سختی سے حساب۔ SSC کا ایگزام اگر سختی سے ایگزامینر لے لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی، قدرت اگر حساب سختی سے لے تو کیا حالت ہو، کیا کیفیت ہو۔ اللہ سختی سے حساب لے گا۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ اس پہ غضب کا اظہار فرمائے گا، ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ اور تیسری میدان محشر کی اور 15ویں مصیبت یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ خدا جس پہ غضب کرے، اللہ جس پہ سختی کرے، اللہ جس پہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 15 مصیبتیں بے نمازیوں کو آئے گی۔ سرکار نے فرما دیا تو آئے گی۔ کاش کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے، رب کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے، اس کے لیے عبادت کرتے، سب سے تعلق اپنی جگہ رب سے تعلق جوڑتے۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ ہماری پریشانیوں کا، ہر پریشانی کا علاج، ہر مصیبت کا علاج سجدے میں ہے۔ آؤ عبادت کریں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو قبر میں، اگر وہ دن کو مرتا ہے تو قبر میں اس کو عصر کا سما نظر آتا ہے، اور رات کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں اس کو فجر کا سما نظر آتا ہے۔ تو جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ عصر کا سما اور فجر کا سما دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میری نماز۔ فرشتے کہتے ہیں اب اس سے کیا پوچھیں، اب اس سے کیا پوچھیں کہ جو نماز کے لیے اتنا بے چین ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کے پابند بنو۔ اور اب بات کو اینڈ کرتے ہوئے وہیں پر اپنی بات مکمل کر دوں کہ ہمارے اسلاف نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے،
جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے. اس پہ بات مکمل کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی اور بات تمام کر دیتے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں، سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا نا کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سجدہ بھی لمبا ہو جاتا ہے، رکوع بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر قیام بھی لمبا ہو جاتا ہے. اکیلے میں ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور جب دو چار لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں تو تسبیح ہلنے لگتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی ہلتی ہوئی تسبیح ریاکاری کے لیے ہوتی ہے، لیکن بندہ کیا کرتا. تو بات کہنے چلا تھا کہ وہ عبادت بہت پیور ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی. اسی پہ بات اینڈ کرتا ہوں. اور نفل عبادت کو خاص طور پہ تو چھپا کر ہی کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ہم چھپاتے ہیں نا تو قدرت اس کا چرچا کر دیتی ہے. ہم چرچا کرتے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، قدرت کرتی ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے اس کے لیے چھوڑ دیں. وہ خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کے چرچے کروں گا. کرنے دیجئے نا، آپ اس کو یاد کیجئے. آپ اپنے چرچے کی فکر مت کیجئے، آپ اس کو یاد، وہ خود ہی چرچے کرے گا، اس کی بڑی شان ہے. تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ کہ اللہ والے اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں. اور ہم عبادت میں بہت وہ کرتے ہیں بتانے کے لیے. مسجد میں بھی ایسی چیخ پکار ہے اور ہر جگہ. کہیں ضرورت پڑ جائے تو چیخنا بھی چاہیے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں 4 صفتیں موجود ہوگی. کتنی؟ 4. نمبر 1، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، اس نے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر میرا جنازہ پڑھانے تک اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. اس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی، تہجد فوت نہیں ہوئی ہو بالغ ہونے سے لے کر میرا جنازہ پڑھانے تک. نمبر 2، اتنا پابند صلاۃ ہو، نماز کا اتنا پابند ہو کہ اس کی عصر کی اور عشاء کی کبھی سنت غیر موقدہ بھی ترک نہ بھی ہو. نمبر 3، جماعت کا بھی اتنا پابند ہو، نماز با جماعت کا بھی اتنا پابند ہو کہ کبھی رکوع میں آیا کبھی سجدے میں آیا نہیں، ہمیشہ اس نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. تیسری صفت. چوتھی صفت یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قصدن کسی نامحرم عورت کے چہرے پہ نظر نہ ڈالی، یعنی کسی غیر محرم عورت کو اس نے جان بوجھ کے کبھی نہیں دیکھا. 4 صفتیں جس میں ہوگی وہی میری نماز جنازہ کا امام ہوگا. دلی والوں کو حیرت تھی کہ ہوگا کون، ہمیں بھی ہے نا، ہوگا کون. دیر تک جنازہ رکھا رہا، کوئی آگے نہیں آیا، تو دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے آئے. بات جو کہنے چلا ہوں خاص یہ ہے، اب خاص یہ ہے، یہ واقعہ تو آپ نے مجھ سے بارہا بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جو خاص نقطہ آج کے عنوان کے تعلق سے وہ یہ ہے، جب کوئی آگے نہیں آیا تو دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش آگے آیا، اور جب وہ آگے آیا تو سینہ تان کے آگے نہیں آیا، وہ آگے آیا تو ہنستے کھیلتے آگے، او آج تو ہماری ولایت کے چرچے ہو گئے. نہیں، جب وہ آگے آیا تو سر جھکا کر جنازے کے پاس آیا اور جنازے میں جھانک کر مرشد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر روتے ہوئے دھیرے سے کہتا ہے، آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا. خاص بات یہ، آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں
بے پردہ کر دیا. اگر یہ شرطوں کی قید آپ نہ لگاتے تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز چلا جاتا, لیکن یہ راز تو آپ ہی نے اوپن کر دیا. دیکھو, بادشاہ تہجد کا پابند ہے, سنت غیر مؤکدہ کا پابند ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہے. کسی عورت پر اس نے کبھی, نامحرم عورت پہ کبھی قصدن نظر نہیں اٹھائی ہے, لیکن چھپا کر اپنا تقوی اتنا رکھا ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اظہار کرتے, چلیں اگر کوئی اچھی نیت سے کرتا ہے تو برا بھی نہیں ہے, لیکن چھپانے کی تو بات ہی الگ ہے. اس لیے کہ چھپی ہوئی عبادتوں کی لذت ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.